میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی ساری اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی عظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محترم عظیم علماء کرام، حفاظ کرام، عاشقان رسول، محبین مصطفیٰ کریم، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، ہمیں عافیت و خیر نصیب فرمائے اور ہر طرح کی برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ معزز احباب، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک پر جس موضوع پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بہنوں کے حقوق و فرائض۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے اور بڑی توجہ کے ساتھ سننے والا اور اس پہ عمل کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں جہاں بھائیوں کا تذکرہ ملتا ہے وہاں بہنوں کا ذکر بھی آتا ہے، جہاں حضرت حابیل کا ذکر ملتا ہے وہاں ان کی بہن کا ذکر بھی آتا ہے۔ کائنات میں اللہ کریم نے بہن اور بھائی کا ایسا رشتہ بنایا ہے جو اپنی مثال آپ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ با، ہے اور نون، ان تین چیزوں کو جوڑا جائے تو بہن بنتی ہے۔ با، ہا اور نون۔ با سے برکت ہے، ہا سے ہمدردی ہے اور نون سے نگہبانی۔ برکت، ہمدردی اور نگہبانی کو اکٹھا کیا جائے تو بہن بنتی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب ہم ذکر پڑھتے ہیں قرآن مجید میں تو ان کی بہن کا ذکر بھی آتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو، جو ابھی پیدا ہوئے تھے، بچپن میں چھوٹے تھے، تو فرعون کے ڈر کی وجہ سے جب ان کو اللہ کریم نے حکم فرمایا کہ انہیں ایک صندوق میں ڈالو اور پھر انہیں دریا میں ڈال دو تاکہ فرعون کے سپاہیوں سے بچیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈالا اور دریا میں اتار دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا، اس بہن کا نام بھی مریم ہے، کہ تم دریا کے کنارے کنارے اس صندوق کو دیکھتی جاؤ کہ یہ کہاں جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس صندوق کو دیکھتی تھی۔ جب وہ صندوق لہروں میں نیچے جاتا تھا تو بہن کا دل ڈوب جاتا تھا، جب وہ باہر آتا تھا تو بہن کو حوصلہ ہو جاتا تھا۔ تو اچانک ایک بڑی لہر سے وہ صندوق لہروں میں گم ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن روتی روتی واپس آ گئی کہ کوئی پتہ نہیں چلا کدھر چلا گیا وہ صندوق۔ تو ماں نے کہا کہ جاؤ تم مصر میں تلاش کرو۔ وہ صندوق فرعون نے نکال لیا تھا اور اس کی بیوی حضرت آسیہ جو نیک خاتون تھیں، انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بڑے اچھے لگے اور اس نے انہیں اٹھا لیا۔ لمبا واقعہ ہے، میں اختصار میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب انہوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی تو موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِيَ، ہم نے دائیوں کا دودھ ان پہ روک دیا۔
تو کوئی بھی بیوی موسیٰ علیہ السلام کو دودھ نہ پلا سکی. آپ روتے تھے اور رونے کی وجہ سے فرعون جو ہے اس کو تکلیف ہوتی تھی کہ اس بچے کو چپ کراؤ, تو وہ کہتے تھے دودھ پیے گا تو چپ ہوگا. تو دودھ آپ کسی کا پیتے نہیں تھے, تو اس نے کہا اعلان کراؤ مصر میں کہ کوئی اس بچے کو دودھ پلائے کوئی بیوی, تو ہم اسے اچھی اس کی خدمت کریں گے, اسے تنخواہ دیں گے. تو جب اعلان ہوا تو آپ نے کسی بیوی کا دودھ نہ پیا, تو آپ کی وہ بہن جو تھی نا اس نے وہ اعلان سن لیا اور وہ گئی دربار میں, جا کے دیکھا تو اس کا بھائی موسیٰ علیہ السلام تھے. تو اس نے جو لفظ بولے نا اللہ نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا. فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون. اس نے کہا اگر تم کہو تو میں ایک ایسا گھر تمہیں بتاتی ہوں جو اس بچے کی صحیح کفالت کرے گا, اور ایک ایسی بیوی جس کا دودھ یہ پی لے گا. تو انہوں نے کہا کہ وہ کون سی بیوی ہے بھائی؟ انہوں نے کہا میں ابھی لے کے آتی ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو آ کے انہوں نے بہن نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام تو فرعون کے دربار میں ہیں, کسی کا دودھ نہیں پی رہے, تو آپ جائیں آپ کا دودھ پیئیں گے. تو ماں گئی, تو ماں کو دیکھتے ہی موسیٰ علیہ السلام لپک کر ماں کی طرف بڑھے اور دودھ پینا شروع کر دیا. اب فرعون کو شک ہوا, اس نے کہا بی بی اس نے کسی کا دودھ نہیں پیا تو تمہارا دودھ کیوں پیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا میرا دودھ پاکیزہ ہے اور خوشبودار ہے, اس وجہ سے اس بچے نے یہ دودھ پیا ہے, اور میں روزانہ تیرے محل میں آ کے دودھ نہیں پلا سکتی. اگر تم چاہتے ہو کہ میں اسے دودھ پلاؤں تو یہ بچہ میرے حوالے کر دو, میں اپنے گھر میں اسے دودھ پلاؤں گی, اسے پالوں گی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, مہینے بعد آپ کی اتنی تنخواہ آپ کو مل جایا کرے گی اور اتنا آپ کو اس کا, اور آپ اپنے گھر میں اس بچے کو لے جائیں اور وہاں دودھ پلاتے رہیں. آپ اپنے گھر میں لے آئیں, دودھ بھی پلاتی رہیں, اللہ کریم نے رزق کا انتظام بھی کر دیا, آسانیاں بھی کر دی. اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے رب نے جو وعدہ کیا تھا کہ تم اسے دریا میں ڈال دو, ہم ذمہ دار ہیں, ہم اس بچے کو واپس تیرے گھر میں پہنچا دیں گے, اللہ کریم نے اپنا وہ وعدہ بھی سچا کر دکھایا. اس سے یہ پتا چلا کہ جب کوئی رب کی ذات پہ توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلیں حل فرما دیتا ہے, پریشانیاں دور فرما دیتا ہے. اچھا جی, اسی طرح حضرت بی بی پاک مریم جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں, یہ اور مریم ہے, ان کا ذکر بھی قرآن پاک میں آتا ہے. ایک بڑی اہم بات سمجھیے گا, نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں, یہ بات بہنوں تک بھی پہنچ جائے گی اس میڈیا کے ذریعے. جب حضرت بی بی پاک مریم کے بیٹا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام, تو برادری کے لوگوں نے بی بی پاک مریم کو تانا دیا. تانا یہ دیا کہ بی بی یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن, ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ, نہ تو تیرے باپ نے کبھی کوئی برا کام کیا اور نہ ہی تیری ماں ایسی تھی, اور تو ہارون کی بہن ہے. یہ کیا کیا, یہ بچہ کیسے ہو گیا؟ یعنی شادی تو ہوئی نہیں تھی حضرت مریم کی, تو بغیر شادی کے بچہ جو ہوا یہ کیسے ہوا؟ آپ نے اشارہ کر دیا اس بچے سے ہی پوچھ لو. اب وہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی. حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر کر دی پوری اپنی ماں کی شان میں, اور ان کی پاکیزگی بیان کر دی بچپن میں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, ہاں وہ سمجھنے والی, بہنوں پہ جب بھی کوئی کسی قسم کے کوئی نقص کا الزام آئے گا, کمی کا, کوئی کوتاہی کا, تو سب سے پہلے اس کے بھائیوں پہ انگلی اٹھے گی. یا اخت ہارون, ہے ہارون کی بہن, یعنی انہوں نے یا مریم نہیں کہا, انہوں نے کس کو کہا؟ ہارون بھائی کو. بات سمجھ میں آئی؟ تو بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے ان کے بھائیوں کی عزت کو خطرہ ہو, کیونکہ کل جب بھی معاشرے میں ان کا تعارف کروایا جائے گا تو وہ ان کے اپنے وجود کی وجہ سے نہیں ہوگا, ان کے بھائیوں کی وجہ سے ہوگا. اور دوسری بات, ماں کانا ابوک امرأ, تیرا باپ جو تھا وہ تو ایسا نہیں تھا. یعنی پہلے بھائی
پھر باپ وما کان تم کی بغیہ، نہ ہی تیری ماں ایسی تھی. تو یہ تین رشتے خاص طور پہ ان کی قدر کرنے کا حکم ہے، اور ضروری ہے کہ بہنیں ان تینوں کی عزت کا خیال رکھیں. پہلے نمبر پہ بھائی کی عزت، دوسرے نمبر پہ باپ کی عزت، اور تیسرے نمبر پہ ماں کی عزت. ان تینوں کا خیال رکھیں. اب یہ تو تھا اس پہ جو فرائض ہیں بہنوں پہ کہ وہ اپنے بھائیوں کی عزت کا خیال رکھیں. اب بھائیوں پہ بھی تو کچھ لازم ہے، کچھ ان کے حقوق بھی ہیں، تو ان کے حقوق کا خیال رکھنا بھائیوں پہ لازمی ہے. اپنی بہنوں کی عزت کا خیال رکھیں. بھائی کوئی ایسا گناہ نہ کریں جس کا اثر ان کی بہنوں تک پہنچے. بھائی کوئی ایسا غلط کام نہ کریں جس سے ان کی بہنوں پہ کوئی الزام آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی سیرت بڑی پیاری ہے، سب سے پیاری سیرت حضور کی، اور اس میں سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ حضور جو کہتے ہیں وہ حضور کر کے دکھاتے ہیں. مثال کے طور پہ حضور نے فرمایا کہ من عالی ثلاث اخوات، جس نے اپنی 3 بہنوں کی پرورش کی یا بیٹیوں کی. کتنی؟ 3 بہنوں کی یا بیٹیوں کی پرورش کی. ادبہن، انہیں تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا. رحمہن، ان پہ رحم کیا، ان کے ساتھ محبت کی، شفقت کی، نرمی کی. حتیٰ یغنیہن اللہ تعالی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان بہنوں کو مستغنی کر دے. یعنی بھائی جو اس کی ضرورتیں پوری کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو اگلا گھر اچھا دے دے، وہ اس محتاجی سے باہر نکل آئیں، تب تک بھائی اس کی مدد کرتے رہے. اوجب اللہ لہ الجنہ، اللہ بہنوں کی خدمت کی وجہ سے اس بھائی کو جنت عطا فرما دے. فقال رجل یا رسول اللہ او اثنتین، آدمی ایک شخص نے کہا حضور اگر کسی کی 2 بہنیں ہوں اور وہ 2 کی خدمت کرے. حضور نے فرمایا پھر بھی جنتی. واحدہ، ایک ہو اگر اور ایک کی خدمت کرتا رہے بہن کی، حضور نے فرمایا ایک کی خدمت کرنے سے بھی وہ بندہ جنتی ہو جائے گا، بلکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. حضور نے فرمایا اگر کسی نے اپنی 2 بہنوں کی پرورش کی، 2 بہنوں سے اچھا سلوک کیا، تو کل قیامت والے دن وہ اس حال میں جنت میں جائے گا کہ ایک بہن دائیں طرف ہوگی، ایک بائیں طرف ہوگی، اور بازو سے پکڑ کر اپنے بھائی کو دونوں جنت میں لے جائیں گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ بہنوں کے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہیے. حضور نے کر کے جو دکھایا، اب میں وہ آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ حضور کی سیرت یہ ہے جو حضور فرماتے ہیں وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں. عملاً کیا ہوا؟ حضور کی سگی بہن تو کوئی بھی نہیں، نہ ہی حضور کے سگے بھائی ہیں. اللہ نے اپنے کارخانہ قدرت میں جس سانچے میں حضور کو ڈھالا تھا اس میں کسی اور کو نہیں بنایا. حضرت بی بی پاک آمنہ اور حضرت عبداللہ پاک، ان دونوں کی نہ کوئی اور شادی ہوئی، ایک ہی شادی ہوئی اور اس کے بعد اللہ کریم نے دونوں کو اٹھا لیا. کوئی بہن بھائی نہیں ہوا اور صرف حضور ہوئے. اس میں حکمت یہ تھی کہ کہیں کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ میں حضور کے ساتھ پیدا ہوا ہوں اور حضور جیسا ہوں. رب نے حضور کو ہر اعتبار سے بے مثل و بے مثال بنایا. ہاں، شرف کے اعتبار سے حضور نے فرمایا کہ اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو. یہ حضور نے برکت عطا کی حضرت مولا علی شیر خدا کو. مگر حضور کے ساتھ حقیقی کوئی بھائی کوئی بہن نہیں، مگر حضور کی رضائی بہن ہے. یعنی حضور نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا، تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی ایک بیٹی ہیں جن کا نام ہے حضرت شیمہ. اچھا، وہ بچپن میں حضور کو کھلایا کرتی تھی، وہ حضور کو اٹھایا کرتی تھی اور بستی میں لے کے جا کے دوسروں کو بھی دکھایا کرتی تھی. اور جب
बच्चियां अपने अपने भाइयों को उठा के लेके आती थी, तो जब हजरत शीमा लेके आती थी तो सब अपने भाइयों को रख के हुजूर को देखना शुरू कर देती थी और सब कहती थी शीमा तेरे भाई जैसा सोना कायनात में कोई नहीं। हजरत शीमा वहां एक शेर पढ़ती थी, या रब्बी अबकी लना मुहम्मदा हत्ता अराहु याफिया व अमरदा। या अल्लाह मेरे भाई मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर को उस वक्त तक बाकी रखना, मैंने बचपन में तो हुजूर का हुस्न देखा है, जवानी में भी हुजूर का हुस्न देखा। अच्छा, हजरत शीमा ये शेर पढ़ती थी। वो वक्त गुजर गया, हुजूर वहां से मक्का शरीफ, फिर जवान हुए, फिर तबलीग की, फिर हिजरत की, फिर मदीना तैयबा आ गए, फिर हुजूर का एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार हो गया, फिर एक जंग हुई, जंग में हुजूर के सहाबा कराम ने बनु हवाजन पे हमला किया। हजरत शीमा का वहां शादी हुई थी, उस खानदान में आप उधर थी। तो सहाबा कराम ने जब हमला किया ना तो 6000 बंदे कबीला बनु हवाजन के गिरफ्तार करके मदीना तैयबा में ले आए। कितने बंदे? अब ये बात समझिएगा, ये बड़ी समझने वाली बात है। 6000 बंदे गिरफ्तार हो गए, 40,000 बकरियां आ गई माल गनीमत में, 24,000 ऊंट आ गए। उस दौर का जो ऊंट था ना, वो आज के दौर की लैंड क्रूजर थी, आला तरीन गाड़ी। उस दौर में ऊंट की ये वैल्यू थी। 24,000 ऊंट, 40,000 बकरियां, 4,000 औकिया चांदी सोना, इतना वजन। ये सारा माल गनीमत लेकर हुजूर की बारगाह में सहाबा कराम आ गए, फतह करके। पीछे जो कबीले के लोग कुछ बच गए थे, उन्होंने चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि अब छुड़ा के लाएं अपने बंदों को। 6000 बंदा है। वो इकट्ठे करते करते पैसे, चांदी, सोना हजरत शीमा के दरवाजे पे गए। शीमा कुछ ना कुछ तावन कर, हमारे बंदे मदीने में गिरफ्तार हैं, उनको छुड़ा के लाना है। हजरत शीमा ने पूछा बंदे का नाम क्या है जिसने छोड़ने हैं बंदे? उन्होंने कहा उसका नाम मोहम्मद अरबी है सल्लल्लाहु। उन्होंने कहा बस छोड़ो, पैसे इकट्ठे करने बंद करो, मुझे ले जाओ। उन्होंने कहा शीमा तुम जानती हो उसे? उसने कहा कोई बचपन का ताल्लुक है तो सही, अगर वो पहचान ले तो। उन्होंने कहा चलो ठीक है। हजरत शीमा वहां से चली, मदीना तैयबा में आई, बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हजूर को बताया गया, हुजूर आपकी बहन शीमा आई है, वो दावा कर रही है कि मैं उनकी रजाई बहन हूं। तो सरकार उनके इस्तिकबाल के लिए खड़े हुए। फबासतल्लहा रिदाअहू, हुजूर ने अपनी चादर उनके लिए बिछा दी, अपनी बहन का इस्तिकबाल किया, उस चादर पे उन्हें बिठाया। वह वरमत आई ना हो, और हुजूर की आंखों से अश्क बहने लगे। उन्हें देखा, हुजूर रोने लगे। बहन कैसे आई हो? अर्ज की हुजूर मुझे माल दौलत तो नहीं चाहिए, जो माल गनीमत में हमारी 40,000 बकरियां, 24,000 ऊंट, सोना चांदी, मैं उसके लिए तो नहीं आई। लेकिन हुजूर ये मेरी बरादरी के लोग हैं, 6000 बंदे हैं, वो गिरफ्तार होकर आपकी बारगाह में आ गए हैं, मैं उनके लिए आई हूं और बड़े मान से आई हूं। हुजूर ने फरमाया बस। हुजूर मशवरा करते हैं, मगर इस मकाम पे हुजूर ने फरमाया जितने बंदे इसके गिरफ्तार हैं खानदान के, सारे छोड़ दिए जाए। 6000 बंदे छोड़ दिए गए। हुजूर ने फरमाया इनकी 40,000 बकरियां भी वापस की जाएं। बकरियां वापस कर दी, 24,000 ऊंट भी वापस किए जाएं, 4,000 औकिया चांदी भी वापस की जाए। सब वापस करके ना हुजूर ने फरमाया मदीने तैयबा में पता करो सबसे अच्छा कपड़ा किस दुकान पर है। बताएगा हुजूर फलां ताजर है, उसकी दुकान पे सबसे अच्छा कपड़ा है। हुजूर ने फरमाया वहां से मेरी बहन के लिए अच्छे सूट खरीद के लाओ, अच्छे सूट खरीद के। हुजूर ने फरमाया इस वक्त देखो हमारे पास कितनी बकरियां खड़ी हैं अपनी। हुजूर एक बहुत बड़ा रेवड़ है, फरमाया ये सारा मेरी बहन को दे दो। पैसे पता करो कितने? हुजूर घर में इतने पैसे, फरमाया सारे दे दो। अच्छे सूट मंगवा कर वो दिए।
حضور نے اپنی بہن کو 3 خادمائیں دیں. کتنی؟ ہائے ہائے. حضور کی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خادمہ مانگنے کے لیے آئی تھی، تو حضور نے فرمایا میں تمہیں تسبیح دیتا ہوں 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یہ پڑھ لیا کرو. کائنات کو درس دیا. فرمایا میری بہن آئی ہے، 3 خادمائیں دی، 1 خادم دیا. اس خادم کا نام مکحول ہے، یہ بھی خدمت کیا کرے گا، یہ 3 بھی تیری خدمت کیا کریں گی. اور پھر یہ اتنا کچھ دینے کے بعد فرمایا بہن ان احببتی، اگر تو چاہے تو میں تجھے یہاں مکان بنوا کے دیتا ہوں، تیرا سارا خرچ اٹھاؤں گا، تو ساری زندگی عزت و احترام کے ساتھ میرے پاس رہ، اور اگر تو چاہے واپس جانے تو میں تیرے جانے کا انتظام کر دیتا ہوں. انہوں نے عرض کی حضور میرا خاندان ہے، وہاں برادری ہے، مجھے وہاں جانے کی اجازت دیتے ہیں. تو سرکار نے سارے سفر کا انتظام کروا کے یہ ریوڑ، یہ کپڑے اور وہ 6000 قیدی اور وہ سارا ساز و سامان، کتنے ناز سے حضرت شیمہ واپس گئی ہوگی، اور پوری برادری کتنی ان کی عزت کرتی ہوگی. میرے سرکار نے ہمیں درس دیا تمہاری بہن تمہارے دروازے پہ آ جائے، اس سے برا سلوک نہ کرنا، اس کے ساتھ خیر کا سلوک کرنا، اس کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا، اس کی کمی کوتاہی کو معاف کرنا، اس کی غلطیوں کوتاہیوں پہ پردہ ڈالنا، اور اپنی طرف سے اسے خیر عطا کرنا، برکت عطا کرنا. یہ میرے آقا نے عملاً کر کے دکھایا. بات وہ ہے جو عملاً کر کے دکھائی جائے. حضور نے کر کے دکھایا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سراقہ آئے، سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ حدیث پاک ابن ماجہ میں ہے، میں اپنے دوستوں کو وہ سنانا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا سراقہ ہل ادلکم علی افضل الصدقہ، میں تمہیں سب سے افضل صدقہ نہ بتاؤں کون سا ہے؟ سب سے افضل صدقہ. صدقہ و خیرات کی بڑی قسمیں ہیں، سب سے افضل صدقہ نہ بتاؤں؟ حضور بتائیں. فرمایا بنتک مردودۃ الیک ولیس لہا کفیل غیرک او کما قال. فرمایا تیری وہ بیٹی یا تیری وہ بہن جس کا شوہر فوت ہو جائے، یعنی وہ بیوہ ہو جائے، یا تیری وہ بہن یا تیری وہ بیٹی جس کو طلاق ہو جائے، یعنی بیوہ ہو جائے یا مطلقہ ہو جائے، مردودۃ الیک، وہ دکھی ہو کر واپس تیرے گھر میں آ جائے، تیرے پاس آ جائے، اس پر تو جو خرچ کرے گا، اس کی تو جو خدمت کرے گا، ہوا افضل الصدقہ، وہ سب سے افضل ترین صدقہ ہے. صدقے کی بڑی قسمیں ہیں، پر حضور نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے. آپ دیکھیں نا، بہنوں کو آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں. آپ اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، مگر آپ اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بہن اگر امیر ہے تو وہ اپنے غریب بھائی کو بھی زکوٰۃ دے سکتی ہے. مگر یہ بات یاد رکھیں، جب آپ اپنی بہنوں کو زکوٰۃ دینے لگیں تو یہ نہ کہیں کہ میں یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں. ان کی عزت نفس کا خیال رکھیں. آپ انہیں کہیں میں تجھے یہ تحفہ دے رہا ہوں، یہ میری طرف سے، میری بہن یہ تیرے لیے گفٹ ہے، یہ تحفہ ہے، تاکہ ان کی عزت جو ہے نا، ہاں یہ کوئی عرض نہیں، وہ زکوٰۃ آپ کی ہو جائے گی. اور بہنوں کا کبھی حق نہ مارے، خصوصاً وراثت میں. ویسے بھی نہیں، ہمارے طور پہ تو نا یہ بڑی پریشانی ہے کہ بہن اپنا حق مانگ بھی نہیں سکتی. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے
आखिरी बात मैं कर रहा हूं, मैंने देखा इधर कबायली इलाकों में तो बहन जो है उसकी वो शादी कुरान से कर देते हैं। भाई शादी कुरान से क्या मतलब? इधर कमरा बना दिया कुरान, बस तू उस कमरे में रह, सारी जिंदगी कुरान पढ़ती रहे। क्यों? इसकी विरासत पे कब्जा कर ले। इतने मुरब्बे इसको जो जाएंगे, या अगर इसकी शादी कर दी तो इसका शौहर और ये मिल के वो हिस्सा मांग लेंगे कल को, इसलिए इसको साइड पे लगा दे, कारोकारी का इल्जाम लगा के उसको मार दिया ताकि विरासत में हिस्सा, या उसकी शादी ना की, वो ऐसी बूढ़ी हो गई ताकि ये मरेगी तो खुद ब खुद हमारे हिस्से में आ जाएगी जमीनें। और अगर कोई बहन थोड़ी सी जुर्रत करके मांग ले कि भाईजान मेरा हिस्सा मुझे दे, मेहरबानी करें, तो आगे से पता क्या कहते हैं? ठीक है फिर तुझे जमीन नहीं, तुझे जमीन चाहिए, तुझे भाई नहीं चाहिए। आगे से फिर ऐसी बातें करते, फिर साडा तेरा जीना मरना खत्म, फिर साडे मुंह पे ना आई। मैं ये बातें सुनता हूं इसलिए मैं आपको बताता हूं। फिर हमारे मेरी शक्ल देखने भी ना आना, मैं वसीयत करता हूं, फिर मेरे जनाजे पे भी ना आना। हम एक जनाजे पे गए थे इधर एक जगह पे, अल्लाह माफ फरमाए, एक बहन, वो भाई मर गया, उसकी वो सूरत देखने के लिए आए तो इर्द गिर्द से बाकियों ने धक्के देके उस बहन को जनाजे से निकाल दिया। मैं लड़ता रहा वहां, समझाता रहा, ये करीब चाक है 70 चाक में मैंने देखा। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, इसने हक मांगा था। अस्तगफिरुल्लाह। ये जो जुल्म है हम करते, हाँ हम बख्शे जाएंगे इस तरह के जुल्म करके? ये बात याद रखें। मेरे सरकार ने फरमाया, मैंने परसों ये टीवी पे भी बयान किया था, पूरी दुनिया से मुझे बहुत सारे शागिर्दों के दोस्तों के फोन आए, उन्होंने कहा जी हमें इस मसले का पता नहीं था, आपने बताया, हम अपनी बहनों को अपना हक वापस कर रहे हैं, हमारी बहनों ने हमारा हक हमें माफ कर दिया था। मैंने कहा कोई बहन माफ नहीं करती, ये झूठ बोलते हो। ये जो कहते हो ना मेरी बहन ने हक माफ कर दिया अपना, कभी भाइयों ने तो अपना हक नहीं माफ किया बहनों को। मुझे कोई भाई तो दिखाओ दुनिया में जो अपनी जायदाद अपनी बहन को दे दे और कहे मैंने अपना हक तुझे माफ किया। ये हर बार बहनों को हक माफ क्यों करवाया जाते हैं? बहनों से ही ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, जज्बाती ब्लैकमेलिंग, और आगे से दलीलें देते, वो जी हमने इसकी शादी पे खर्चा कर दिया था, वो अब्बा जी ने इस पे जहेज पे बड़ा खर्च कर दिया था। शादी तो अब्बा जी ने आपकी भी की थी, आपकी शादी पे अब्बा जी ने खर्चा नहीं किया था? नहीं, ये क़यामत वाले दिन ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। ये दुनिया में खुदा का खौफ खाएं, अल्लाह ताला आपको किसी और जरिए से पैसा दे देगा। बहनों का हक दें, विरासत का हक दें। हुजूर ने फरमाया मन ज़ालम शिबरन, मन अखज़ शिबरन, मन इक्तता शिबरन। 3 लफ्ज बोले हुजूर ने, जिसने किसी का एक बालिश्त हक दबाया, इतना, पंजाबी चाहे ने एक गेट, इतना किसी का हक दबाया, तव्वक़हुल्लाहु तआला इय्याहु यौमल क़ियामा इला सब'i अर्दीन। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला 7 जमीनें इकट्ठी करके उसके गले में लटका देगा और उसे कहेगा अब हिसाब दे। उससे हिसाब नहीं दिया जाएगा। इस्लाम ईताए हक का हुक्म देता है, मुतालबा हक का नहीं। बहनों को जरूरत ही ना पड़े कि वो मुतालबा करें कि भाई हमारा हक दें, नहीं, उनका हक पहले दें। और वालिदैन पे लाजिम है वो अपनी जिंदगी में अपनी बेटियों का हक देकर मरे, बाद में ना इंतजार करें कि बाद में कोई बच्चे हक देंगे। आपने नहीं दिया तो बच्चों ने क्या देना है? आप बेटों को मकान बनवा के देते हैं, बेटी को क्यों नहीं देते? हाँ, वालिदैन पे लाजिम है। और एक लुत्फ की बात आपको बताऊं, बाप जब विरासत में हिस्सा देगा जिंदा होते हुए तो वो बराबरी पे तकसीम करेगा। वो ये नहीं कि लड़की के 2 हिस्से और लड़के का 1 हिस्सा, नहीं, वो बराबरी पे तकसीम कर सकता है। हाँ, जब वो फौत हो गया तो अब विरासत में तकसीम ये है कि लड़के के 2 हिस्से और लड़की का 1 हिस्सा, मगर जिंदा होते हुए वो बराबरी पे तकसीम करके जाए ताकि उसकी कब्र पुरसकून रहे। अल्लाह करीम की बारगाह कुद्स में दुआ है, अल्लाह करीम हम सबको अपनी अपनी बहनों के हुकूक देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।